اب حضور نے طبیعت بدلی، حضور نے نیت بدلی، حضور نے کردار بدلے۔ اب اس کے لیے ایک واقعہ آپ سماعت کیجئے۔ حاتم طائی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، اس کے قصے کہانیاں سخاوت کی مشہور ہیں۔ حاتم طائی اس نے نبی پاک کا زمانہ نہیں پایا، پہلے مر گیا تھا۔ حاتم طائی کی بیٹی اور بیٹے نے نبی پاک کا زمانہ پایا، کیونکہ کفار جب بتاتے تو دور سے باتیں سن سن کے نا یہ قبیلہ بھی حضور کا دشمن بن چکا تھا، اور ایک دفعہ کفار کے ساتھ اس قبیلے نے مل کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور کچھ لوگ بھاگ گئے، کچھ مر گئے، کچھ قیدی کر لیے گئے۔ اب بھاگنے والوں میں حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم بھی تھا۔ وہ بھاگ گیا اور شام کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں چھپ گیا۔ قیدی جو لوگ تھے ان میں نہ کچھ خواتین بھی تھی، ان خواتین میں ایک خاتون حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ اب وہ قیدی جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، حضرت خالد ابن ولید لے کے آئے تو حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی، جنگ میں قید ہوئی، جنگی قیدی ہے، سر کے بال ننگے ہیں، دوپٹہ نہیں ہے۔ اب لفظوں پہ غور کیجئے گا کہ کافر کی بیٹی کا ننگا سر جب دیکھا تو حضور برداشت نہ کر سکے، اور اپنی چادر جس کی قسمیں اللہ قرآن میں فرمائے اتار کے اس پہ سر پہ دے دی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی زوجہ کو، خواتین جو برادری اور خاندان کی ہیں انہیں یہ بات بتانا کہ نبی تو کافر کی بیٹی کا سر بھی ننگا نہ دیکھ سکے، امت کی بیٹیوں کے سر ننگے ہیں تو نبی کو کتنا دکھ پہنچتا ہوگا، نبی کتنے دکھی ہوتے ہوں گے۔ یہ تم اپنی خوشی شادی کے موقع پہ جو دوپٹہ کرنا گوارا نہیں کر رہی، یہ صرف تم اپنے حسن کے لیے یہ کر رہی ہو، تمہیں کیا پتا نبی بھی دکھی ہو رہی ہیں، فاطمہ زہرا کا دل بھی دکھ رہا ہے، تم تھوڑے سے معاملے کے لیے اپنے نبی کو دکھی کر رہی ہو۔ نبی پاک نے سر پہ چادر دے دی۔ اب اس سے رہا نہ گیا، کہنے لگی میں تو آپ کا کلمہ بھی نہیں پڑھتی، قیدیوں کو ایسی عزت تو نہیں دی جاتی، آپ نے میرے سر پہ چادر کیوں کرائی؟ تو فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ نہ پڑھ یہ بعد کی باتیں ہیں، پر میں تو سبق ہی یہ دیتا ہوں، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنی ہو چاہے غیر کی ہو۔ آج ہمارے جلوس نکل رہے ہیں کہ ہم فلسطین کی بچیوں کی حفاظت کریں گے، آج ہم نے جلوس نکالے کہ ہم کشمیر کی بچیوں کی حفاظت کریں گے۔ سوال یہ ہے تیرے محلے کی بچی جب گلی میں پھرتی ہے وہ تیری نظر کی بدی سے کیا محفوظ ہے؟ بھائی ہمارے ملک کی بچیاں کتے سے نہیں ڈرتی مگر اپنے محلے کے نوجوان سے ڈر جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہیں پتا ہے یہ نام کا میلادی ہے، اندر سارا فسادی ہی فسادی ہے، اندر سارا گند ہی گند ہے، اندر غلاظت ہی غلاظت ہے۔ تو جب تک تیرا کردار اچھا نہیں ہوگا، اور کردار اچھا یوں ہوگا میلاد مناؤ گے بھی اور سیرت اپناؤ گے بھی۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے اگر تم نے دودھ دہی کی دکان ڈالی ہے اور کوئی ہندو اور سکھ آ کے تجھ سے دودھ لے رہا ہے، وہ مطمئن ہو کے جائے یہ محمد کا غلام ہے، یہ ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ تو جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا میرا تو سبق یہ ہے۔ اب جب اس نے موقع دیکھا کہ یہ بڑی شفقت فرما رہے ہیں تو کہنے لگی ایک شفقت اور فرما دیں، میں اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتی ہوں، وہ شام کے قریب ایک جگہ چھپا ہوا ہے، مجھے پتا ہے۔ اب نبی پاک نے نا اس کی بات سنی، وہ کسی نے کہا تھا دلوں کے ارادے تیری نظر میں ہیں، دلوں کے ارادے تیری نظر میں ہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹا قیدیوں کو ایسے چھوڑا تو نہیں جاتا، لیکن میرے دروازے کا منگتا بھی خالی نہیں جاتا، میں اپنے صحابہ کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، وہ تجھے بحفاظت چھوڑ کے آئیں گے تیرے بھائی کے پاس۔ چند صحابہ کی ڈیوٹی لگا دی گئی، ایک نوجوان لڑکی۔ اب راستے میں وادیاں بھی آئیں، جنگل بھی آئے، ویرانے بھی آئے، دن بھی گزرے، رات بھی آئی، اور جب اتنے دنوں کے بعد وہ اپنے بھائی کے پاس پہنچی تو عدی بن حاتم نے جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام اسے چھوڑنے آیا میرے پاس، تو وہ کہنے لگا کہ اتنے سفر میں تم نے راتیں اور دن ان کے ساتھ گزارے،
अगर इनमें से किसी ने तुम्हारे साथ कोई बेअदबी की हो, कोई ऐसी हरकत की हो जो अखलाकन अच्छी नहीं, तो मुझे बताओ, मैं वापस नहीं जाने दूंगा, इनकी गर्दनें उतार दूंगा। अभी उसके लफ्ज मुकम्मल नहीं हुए थे कि बहन ने भाई के मुंह पे तमाचा मार के कहा, इनके बारे में कुछ ना कहना, मैं सारे रास्ते सोचती आई हूं कि मैं अरब की बेटी, मैं अरब के लोगों के मिजाज जानती हूं। ये वही अरब हैं कि जो एक औरत के जिस्म देख के तो एक एक उज़्व पे पूरा पूरा कलाम अरबी में लिख दिया करते थे। वो अरबी अदब पढ़े और कलाम पढ़े, आपको पता चलेगा कि औरतों का हुस्न किस घटिया अंदाज से बयान किया जाता था। और भाई खुश हो रहा होता था कि मेरी बहन के जिस्म की बात हो रही है, बाप खुश हो रहा होता था। तो वो लोग कि जो औरतों को देख के कलाम लिखने के आदी थे, उस माशरे में पता नहीं मोहम्मद ने इनकी तरबियत कैसे की, इनका तज़किया कैसे किया। ये सारे रास्ते मुझे इंसान नहीं लगे, मुझे तो फरिश्ते लगने लग पड़े थे। इन्होंने नजर उठा के मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने जब भी कोई बात की तो एक ही लफ्ज सुनाई दिया, बहन क्या बात है, ये तो फरिश्ते बन गए। ऐ अद्दी, काश तू वो मंजर देख लेता जब मैं नंगा सर लेके मुसलमानों के नबी के पास गई और उसने अपनी चादर उतार के मेरे सर पे दी। वो कैदियों से कोई ऐसा सलूक नहीं करता, वो जो जंगी कैदी हैं कोई उनको इतनी इज्जतें नहीं देता। जब उसकी चादर मेरे सर पे आई तो मेरे दिल ने कहा, झुक जा, गिर जा कदमों में, कलमा पढ़ ले। मगर मैं दिल को बड़ी मुश्किल से संभाला दिया। थोड़ा इंतजार कर, एक दफा जाने दे, मैं वीर को लेके आऊं, दोनों बहन भाई मोहम्मद के गुलाम बनेंगे। ऐ अद्दी, हमने लोगों से सुना था, लोग झूठ कहते थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस जैसा ना कोई प्यारा दुनिया में है, ना उस जैसा अखलाक किसी का है। अद्दी चल, तुझे उसकी गुलामी में आके गुलाम होने का एहसास नहीं होगा, आका होने का एहसास होएगा। तुझे इज्जतें मिलेगी। आ, तुझे पता चल कि मोहम्मद का गुलाम गुलाम नहीं रहता, जग का दाता बना दिया जाता है और जग का खाजा बना दिया जाता है। चल, मैं तुझे लेने आई हूं। इज्जत इसी में है कि हम उसकी गुलामी का पटा अपने गले में